السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ کراچی میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کرونا ویکسین لگوانے کی سہولت متعارف۔ سندھ حکومت نے ڈرائیو تھرو کرونا ویکسین سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے ڈرائیو تھرو کرونا ویکسین سینٹر کے افتتاح کی ویڈیو جاری کی اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ خود ویکسین لگوائیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان نے کہا کہ کورونا سے بچنا ہے تو آبادی کے بڑے حصے کو ویکسینیٹ کرانا ضروری ہے۔ حکومت نے مختلف مقامات پر ویکسینیشن سینٹر قائم کیے ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان نے کہا کہ کلفٹن اربن فارسٹ کے ساتھ ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ڈرائیو تھرو ویکسین سے کورونا ویکسین دستیاب ہوں گی۔ ترجمان سندھ حکومت نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور فوری ویکسین لگوائیں۔ مرتضی وہاب نے شہریوں سے اس معاملے میں حکومت کا ساتھ دینے کی بھی اپیل کی۔ ٹیکسلا کے اطراف ثقافتی ورثہ مذہبی سیاحت کے طور پر بحال۔ پنجاب کے محکمہ سیاحت اور آثار قدیمہ نے 15 کروڑ روپے کے منصوبے کے تحت مذہبی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ٹیکسلا کے اطراف میں موجود متعدد تاریخی ورثے کے مقامات کی ترقی اور بحالی کا کام مکمل کر لیا۔ سیکریٹری محکمہ آثار قدیمہ اور سیاحت مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ ٹیکسلا میں عالمی ورثے پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ محکمہ مذہبی سیاحت پر بھی توجہ دے رہا ہے۔ مشتاق احمد نے کہا کہ نمک کے ذخائر ہوں یا بدھا ٹرائل مذہبی طور پر بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ سیاحوں کو سہولیات فراہم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ بآسانی ان جگہوں کا دورہ کر سکیں۔ K2 بیس کیمپ کے علاقے میں انٹرنیٹ موبائل فون کوریج فراہم کر دی گئی۔ گلگت بلتستان میں حال ہی میں نصب کردہ 4G بیس ٹرانسیور اسٹیشن فعال ہو گیا تاکہ K2 بیس کیمپ کے علاقے میں ٹیلی کمیونیکیشن کو بہتر بنایا جا سکے۔ اسٹیشن کے فعال ہونے سے علاقے میں موبائل کوریج اور انٹرنیٹ تک رسائی کو پیماؤں اور ٹریکنگ گروپس کے لیے ان کے اہل خانہ کے ساتھ رابطوں میں رہنے اور کسی ہنگامی صورتحال میں مدد حاصل کرنے کے لیے اہم ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سے موسم کی نگرانی بہتر اور ملک بھر میں سیاحت کے فروغ کے حکومتی ویژن کے مطابق ایڈونچر اور سیاحت بڑھے گی۔ سیاحت کی صلاحیتوں سے مالا مال اس خطے میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور ٹیلی کام آپریٹرز ٹیلی کمیونیکیشن بہتر بنانے پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ 4G BTS کو K2 بیس کیمپ کے کانکورڈیا علاقے میں نصب کیا گیا۔ اس سائٹ کو متوفی کوپیما علی سدپارہ کی یاد میں ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جس کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کے حالیہ دورے کے دوران کیا۔ اللہ نے عورت کو جو مقام عطا کیا اس کی وجہ اب سمجھ میں آئی۔ یاسر حسین نے کہا کہ اللہ نے عورت کو جو مقام عطا کیا اس کی وجہ اب سمجھ میں آئی۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی پسندیدہ جوڑی اقرا عزیز اور یاسر حسین کو خدا نے 2 روز قبل بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ یاسر اور اقرا کے یہاں جیسے ہی بیٹے کی پیدائش ہوئی، یاسر حسین نے فوراً یہ خبر مداحوں کے ساتھ شیئر کی اور اپنے بیٹے کے ننھے سے ہاتھ کی بھی تصویر شیئر کی۔ یاسر حسین نے اس موقع پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہم کبیر حسین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنی پوسٹ میں یاسر حسین نے بتایا کہ انہوں نے بیٹے کا نام کبیر حسین رکھا ہے۔ ٹوکیو اولمپکس میں پاکستانی ویٹ لفٹر طلحہ طالب کی شاندار کارکردگی۔ ٹوکیو اولمپک گیمز میں پاکستانی ویٹ لفٹر طلحہ طالب کی جانب سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ٹوکیو اولمپکس میں پاکستانی ویٹ لفٹر طلحہ طالب نے شاندار کارکردگی پیش کی، تاہم طلحہ 67 کلو گرام کیٹیگری میں میڈل نہیں جیت پائے۔ طلحہ طالب نے مجموعی طور پر 320 کلو گرام وزن اٹھا کر 5ویں پوزیشن پائی۔ مقابلے کے دوران ایک موقع پر طلحہ طالب پہلی پوزیشن پر بھی رہے۔ ایونٹ میں چینی ویٹ لفٹر نے 332 کلو گرام وزن اٹھا کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ طلحہ طالب نے سنیچ میں 150 اور کلین اینڈ جرک میں 170 کلو گرام وزن اٹھایا۔ مسافروں کے لیے بڑی خوشخبری، PIA نے ملتان سے سکردو کے لیے بھی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ ملتان تا سکردو پہلی پرواز سے 167 مسافر سکردو کے لیے روانہ ہوئے۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کے عوام کو شمالی علاقہ جات تک براہ راست رسائی ہو گئی۔ قومی ایئر لائن کے ترجمان نے مزید کہا کہ PIA 6 شہروں سے سکردو کے لیے براہ راست پروازیں چلا رہا ہے۔ خیال رہے کہ اس اقدام سے مسافروں کو زبردست سہولت میسر آئے گی۔ سکردو کے لیے پرواز سے سیاحت کا شعبہ بھی پروان چڑھے گا۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے سیاح بآسانی سکردو کے سیاحتی مقامات کی سیر کر سکیں گے۔ وزارت IT نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔
وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق کا کہنا ہے کہ آئی ٹی برآمدات نے 30 جون تک $2 ارب کا ہدف عبور کر لیا، جس کے بعد برآمدات 2 ارب 12 کروڑ 30 لاکھ روپے تک پہنچ گئیں۔ سید امین الحق کا کہنا تھا کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران برآمدات 1 ارب 44 کروڑ ڈالرز تھیں۔ آئی ٹی برآمدات میں 47.43% کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ انشاءاللہ 2023 تک آئی ٹی برآمدات کا 5 ارب ڈالرز کا ہدف پورا کر لیں گے۔ واٹس ایپ نے نیا فیچر متعارف کروا دیا۔ پیغام رسانی کی سب سے مقبول ایپلیکیشن واٹس ایپ نے صارفین کے لیے تصاویر کے معیار کو بہتر کرتے ہوئے HD فیچر متعارف کروا دیا۔ واٹس ایپ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ ویب بیٹا انفو کی رپورٹ کے مطابق ایپلیکیشن نے آئی فون استعمال کرنے والے صارفین کے لیے HD تصاویر بھیجنے کے لیے چند آپشنز متعارف کروائے ہیں۔ اس سے قبل یہ آپشن اینڈرائیڈ صارفین کے لیے متعارف کروائے گئے تھے، تاہم اب اس سے آئی فون استعمال کرنے والے صارفین بھی استفادہ کر سکیں گے۔ رپورٹ کے مطابق فیچر کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی مرضی کے آپشن کا انتخاب کر کے تصاویر کا معیار بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔